السلام علیکم. میں محمد فیاض آج آپ کے ساتھ بہت ہی اہم انفارمیشن شیئر کرنے لگا ہوں. اور جو انفارمیشن میں شیئر کروں گا، اگر آپ آذربائیجان آتے ہیں یا کسی بھی کنٹریز میں جاتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، جو بھی دوست احباب میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری سسٹرز، میرے مائیں بہنیں، میرے بزرگ جو بھی دیکھ رہے ہیں، اگر میری ویڈیوز پسند آتی ہیں آپ کو تو اسے لازمی شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں، تاکہ میری اس ویڈیو سے شاید کسی کا بھلا ہو سکے، کسی کو یہ انفارمیشن ملے اور اسے یہ چیزیں پتہ چل جائیں. سب سے پہلے آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ جب بھی آپ ٹور پہ جاتے ہیں، خاص طور پہ آذربائیجان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، تو اگر آپ یہاں ٹور کے لیے آئے ہیں یا اسٹڈی کے لیے آئے ہیں یا بزنس کے لیے آئے ہیں آپ، تو آپ کو 15 دن کے اندر رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے. یہ میں نے پچھلے جو میں نے آپ کو ویڈیوز بنائی تھی ویڈیو، اس پہ بھی میں نے یہ چیز شیئر کی تھی. رجسٹریشن کا لفظ میں نے شیئر کیا تھا. تو اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ رجسٹریشن اور کپچا یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. جی، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، کپچا اور رجسٹریشن. رجسٹریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں آئے ہیں 15 دن سے زیادہ آپ نے یہاں رکنا ہے، تو آپ کو یہاں کی امیگریشن، آذربائیجان کی امیگریشن کو انفارم کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ رکے ہوئے ہیں، یہ ایڈریس ہے یہاں کا. اسے کہتے ہیں رجسٹریشن. ٹھیک ہو گیا. جو کپچا ہوتا ہے، کپچا کیا چیز ہوتی ہے آج آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. کپچا، اگر یہاں آپ آ کے ٹی آر سی لیتے ہیں، یہاں کی ٹی آر سی کا مطلب ہے ٹیمپریری ریزیڈنس کارڈ. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے. یہ اگر آپ لیتے ہیں یہاں کا عارضی رہائش اجازت نامہ اسے کہتے ہیں، اگر یہ آپ لیتے ہیں ٹی آر سی کارڈ، یہ بھی ویزا ہوتا ہے. ٹھیک، اگر یہ آپ کا لگ جاتا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ ای ویزا لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر آپ ٹی آر سی لیتے ہیں تو ٹی آر سی کے لیے آپ کو کپچا چاہیے ہوتا ہے. یہ کپچا ہوتا ہے جو کہ گھر کا جو مالک ہوتا ہے وہ آپ کو دیتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. کچھ بہت سارے دوست احباب ہاسٹل میں اسٹے کرتے ہیں، وہاں سے کپچا لیتے ہیں وہ. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ یہاں آئے ہیں لوگ جنہوں نے ہاسٹل میں اسٹے کیا ہے، وہاں سے کپچے لیے ہیں. لیکن ہاسٹل والے زیادہ تر ان کا کپچا بعد میں کینسل کر دیتے ہیں، کیونکہ جب کوئی بھی کپچا دیتا ہے نا آپ کو، کوئی بھی مالک کو کپچا دیتا ہے یا آپ کو ہاسٹل والا کپچا دیتا ہے، تو آپ ان کے ریکارڈ میں آ جاتے ہیں کہ یہاں آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے. پھر اسے وہاں کا ٹیکس دینا پڑتا ہے. جی، وہاں کا اسے ٹیکس دینا پڑتا ہے. اس لیے وہ بعد میں کپچا کینسل کرا دیتے ہیں کہ یہ یہاں سے چلا گیا ہے. لیکن ایکچولی آپ وہاں ہوتے ہیں، اصل میں وہاں آپ ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں آپ کو نہیں پتہ ہوتی. یہ چیز میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں آج. بہت سارے دوستوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، امیگریشن کے یا جب انہوں نے ریڈ کیا ہے تو انہوں نے فائن بھی کیے ہیں، پھر انہیں فائن پے کرنے پڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو رجسٹریشن ہوتی ہے، یہ صرف اور صرف آپ نے امیگریشن کو انفارم کرنا پڑتا ہے اگر آپ 15 دن سے زیادہ اسٹے کرتے ہیں. اگر کپچا جو ہوتا ہے، کپچا یہ آپ ٹی آر سی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو آپ کو ڈاکومنٹ جمع کروانے پڑتے ہیں امیگریشن میں. ٹی آر سی ویزا لینے کے لیے، عارضی رہائشی اجازت نامہ لینے کے لیے، اس کے لیے کپچا آپ کو ضرورت ہوتا ہے. وہ کپچا آپ کو مالک دیتا ہے یا ہاسٹل کا جو آنر ہوتا ہے وہ آپ کو دیتا ہے کپچا. اگر آپ بعد میں اپنی رہائش چینج کرتے ہیں تو آپ نے امیگریشن کو لازماً بتانا ہوتا ہے. دوبارہ کپچا لے کے وہ امیگریشن میں جا کے جمع کروانا ہوتا ہے آپ نے لازمی. جو آپ کو ٹی آر سی کارڈ ملتا ہے، عارضی رہائش اجازت نامہ ملتا ہے، اس کی بیک سائڈ پہ ایڈریس لکھا ہوتا ہے، یہ والا اس کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے اس پہ. تو وہ پھر آپ کا ایڈریس چینج ہو جاتا ہے. پھر آپ ان کی آ جاتے ہیں نالج میں کہ انفارمیشن میں آپ وہاں رکے ہوئے ہیں اس جگہ پہ، کیونکہ یہاں فورنر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی پالیسیز ہوتی ہیں، ہر کنٹریز کی پالیسیز ہوتی ہیں. یہ لازماً آپ کو یہ اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے یہ والی چیزیں. اس میں پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے آپ کے ساتھ کہ اگر جو بزنس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہاں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جی، کپچا. ٹھیک ہے. ایک گھر کا کپچا ہوتا ہے جو آپ نے کرنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شاپ کا کپچا. بیسیکلی دونوں ہوتے تو کپچے ہی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو شاپ کا ہوتا ہے وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. یہ گھر کا بھی ایگریمنٹ ہے، لیکن اس میں اور اس میں فرق ہوتا ہے. وہاں آپ نے بزنس کرنا ہوتا ہے، رہائش میں آپ نے رہائش رکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مالک اجازت دے رہا ہوتا ہے جی میں نے اسے رکھا ہے اتنے پہ، میں نے اسے رکھا ہے.
جو آپ کو شاپ کا ہوتا ہے کپچا وہ بھی سیم تقریباً سیم ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ کی 7 پکچر لگتی ہے اس کپچے میں، جو آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے شاپ کا. اس میں پکچر آپ کی نہیں لگتی، اس پہ صرف مالک کی لگتی ہے. جو شاپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس پہ آپ کی پکچر لگے گی، اور آپ کا جو شاپ آنر ہوگا اس کی بھی 7 پکچر لگے گی ایگریمنٹ پہ. وہ والا آپ نے اپنی ٹی آر سی کے لیے جمع کروانا ہوتا ہے، بزنس ٹی آر سی کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ان ڈاکومنٹس میں وہ والا کپچا ایگریمنٹ لگتا ہے. وہ بیسیکلی شاپ ایگریمنٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ اسے بھی کپچے کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں اس کے لیے بھی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا چیزیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی. اگر آپ شاپ بھی چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی آپ کو دوبارہ ایگریمنٹ کرا کے وہ آپ کو جمع کروانا ہوتا ہے کہ یہ میری شاپ ہے، میں نے چینج کی ہے، اور میری اس وقت شاپ یہاں ہے. ٹھیک ہے، اس پہ پھر جو آپ کا ایک کاسا ہوتا ہے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا، ایک وہ ڈیوائس ہوتی ہے جس پہ آپ کا ٹیکس پہ ہوتا ہے، سارا ریکارڈ ہوتا ہے اس کا. اس پہ بھی پھر آپ کا ایڈریس چینج ہوتا ہے. وہ آپ کا جو اندر ہے اس کا ایک بل ہوتا ہے جو اس پہ ایڈریس لکھا ہوتا ہے آپ کے شاپ کو، وہ بھی پھر چینج ہو جاتا ہے. یہ والا یہ چیزیں بہت ضروری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جو بھی دوست احباب آتے ہیں ان چیزوں کو لازماً فالو کریں، لازماً یہ ان چیزوں کا دھیان رکھیں. جو بھی ٹور کرنے کے لیے آتے ہیں، کچھ دوست احباب آتے ہیں جنہیں ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں انہیں ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے، وہ آتے ہیں، میں نے کافی سارے اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں یہاں آذربائیجان میں، تو ان بیچاروں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. وہ وقتی طور پہ اپنے ڈاکومنٹس پورے کر کے جمع کروا دیتے ہیں امیگریشن میں، بعد میں وہ اپنی رہائش چینج کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو کپچا ہوتا ہے وہ چینج نہیں کرتے، وہ امیگریشن کو انفارم نہیں کرتے وہ. تو آپ لازمی کیا کریں. یہاں کے اکثر جو ہاؤس اونر ہوتے ہیں وہ کپچا نہیں دیتے، کیونکہ وہ یہاں کی جو ان کی کہتے ہیں ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو ورکی کہتے ہیں، یہ ان کے نالج میں آ جاتا ہے، پھر انہیں ٹیکس دینا پڑتا ہے اس پہ. تو اکثر جب آپ کوئی گھر لیتے ہیں تو جب بھی یہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس پہ یہ کرایہ کم لگاتے ہیں. شاپ کا بھی یہی سسٹم ہوتا ہے، کرایہ یہ کم لگاتے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس کم پے کرنا پڑے گا اس پہ. ٹھیک ہے، یہ اکثر اس طرح کرتے ہیں یہ والے. ایک دفعہ میں نے بھی یہاں شاپ لی تھی تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. تو خیر اینی وے وہ ایک الگ ان کا اپنا ایشو ہے، اپنا میٹر ہے، ہم اس پہ نہیں پڑھتے. تو ہم نے تو اپنے ڈاکومنٹس کو دیکھنا ہے کہ یہاں کیسے ہم اپنے آپ کو سیکیور رکھ سکتے ہیں. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں. یہ جو ویڈیوز ہماری ہوتی ہیں جو میں بنا رہا ہوتا ہوں، یہ آپ کو شیئر کرنے کا میرا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. شاید کسی کا بھلا ہو جائے، کوئی آتا ہے چاہے وہ یہاں اسٹڈی کرنے کے لیے آئے یا بزنس کرنے کے لیے آئے یا ٹور کے لیے آئے، تو یہ چیزیں انہیں انفارمیشنس مل جائے تاکہ انہیں کل کسی بھی پریشانی کا یہاں سامنا نہ کرنا پڑے. ادروائز یہاں فائن ہو جاتے ہیں. جی، یہاں فائن کر دیتے ہیں یہ والے امیگریشن. تو پھر اگر آپ کا فائن ایک دفعہ ہو گیا تو آپ کو فائن لازمی پے کرنا پڑے گا. یہ فائن یہاں معاف نہیں کرتے، یہ والے کم ضرور کر دیتے ہیں لیکن معاف نہیں کرتے یہ فائن. اگر آپ فائن پے نہیں کریں گے، اگر آپ ٹور پہ آئے ہوئے ہیں، فائن اگر آپ پے نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں جی نیکسٹ ٹائم مجھے آذربائیجان میں نے نہیں آنا، تو وہ ایک الگ بات ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو ان کا فائن پے کرنا پڑے گا. اگر آپ بزنس مین ہیں آپ کو تب بھی پے کرنا پڑے گا آپ کو یہ والا فائن. اگر آپ نہیں پے کرتے تو ادروائز اگر یہاں سے آپ چلے جاتے ہیں تو جب بھی آپ آذربائیجان میں آئیں گے تو یہ ایئرپورٹ پہ آپ کو روک لیں گے، وہاں پھر آپ کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو. تو اس لیے ان چیزوں کو لازماً مد نظر رکھیں. آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں. اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، انفارمیشن اچھی لگی ہے، تو ان دوستوں تک یہ مجھے امید ہے ویڈیو ضرور پہنچے گی جنہیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، ان انفارمیشن کی ضرورت ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کے ساتھ ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.